اسلامک اسٹڈی چیپٹر نمبر 5 تعارف حدیث اقسام کتب حدیث بیان کریں۔ کتب حدیث کی بہت سی اقسام ہیں۔ چند ایک مشہور اقسام کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جامعہ۔ جامعہ حدیث کی ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مندرجہ ذیل 8 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، سیرت۔ سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے تاریخی واقعات مراد ہیں۔ نمبر 2، تفسیر۔ تفسیر سے قرآن پاک کی وہ آیات ہیں اور وہ احادیث نبوی ہیں جن کے ذریعے تفسیر بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، آداب۔ آداب سے ہر قسم کے آداب مراد ہیں۔ عقائد۔ عقائد سے ہر قسم کے عقائد۔ نمبر 5، فتن۔ فتن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئیاں۔ نمبر 6، احکام۔ احکام سے فقہی مسائل۔ نمبر 7، اشراط۔ اشراط سے قیامت کی علامات۔ نمبر 8، مناقب۔ مناقب سے صحابہ کرام وغیرہ کے مناقب مراد ہیں۔ جب ہم جامعہ کی کتابوں کی مثال دیتے ہیں تو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی جامعہ حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مندرجہ ذیل 8 باتیں پائی جائیں: سیرت، تفسیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب۔ کتب حدیث کی اقسام۔ نمبر 2، سنن۔ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے ابواب فقہی طریقہ سے ہوں، یعنی اس میں کوئی بھی فقہی مسائل ہوں تو اس کے متعلق احادیث لائی جائیں۔ سنن کی مثال میں ہم امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی کی سنن نسائی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جز۔ جز حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی ایک خاص مسئلے پر روایت کو جمع کیا گیا ہو۔ جز کی مثال میں ہم امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی جز رفع یدین کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، غریب۔ غریب حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مصنف ایک استاد کے کسی شاگرد کی 2 احادیث کو جمع کرتا ہے کہ جو اس شاگرد کے علاوہ باقی شاگردوں نے ذکر نہ کی ہوں۔ غریب کی مثال میں ہم ابو الحسن علی بن عمر بغدادی کی غرائب دار قطعی کا ذکر کر سکتے ہیں۔